ولی جب انتقال کرتا ہے تو ساری کی ساری دنیا سمیٹ کر مٹی میں جنازے پہنچتی ہے۔ احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا جب وصال ہوا، انتقال ہوا، اتنا آدمی اکٹھا ہوا جنازے میں کہ بادشاہ تنہا اپنے دربار میں رہ گیا، ساری امت نکل کر چلی گئی۔ یہ اللہ والوں کے جنازوں کا حال ہوتا ہے جا کر۔ پتہ نہیں کون سا واقعہ بتا رہے تھے، کس کی ضمن میں بات یہ آئی تھی۔ تو بہرحال اللہ کے نیک مردوں کے دلوں میں ایسی خدا کی عظمت اور محبت سماتی ہے کہ ساری کی ساری دنیا نکل کر باہر چلی جاتی ہے۔ اور جب ساری دنیا نکل کر باہر جاتی ہے تو وہ جو کچھ کہتے ہیں، قبر کی بولتے ہیں، آخرت کی بولتے ہیں، جنت کی بولتے ہیں، دوزخ کی بولتے ہیں۔ اب ان کے سامنے فکر آخرت ہوتی ہے، اور آخرت کا وہ منظر ہیبت ناک خطرناک ہوتا ہے جو انہیں چین سے بیٹھنے نہیں دیتا ہے۔ اب ہمارے سامنے لاکھ فضائل سنائیے، لاکھ عذاب سنائیے، کوئی مطلب نہیں۔ فَأَمَّا الَّذِينَ شَقُوا فَفِي النَّارِ لَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ وَشَهِيقٌ۔ جو دنیا میں بدبختی کرتے ہیں، جو دنیا میں نالائقی کرتے ہیں، جو دنیا میں مسجد نہیں آتے ہیں، جن کا تعلق قرآن سے نہیں ہے، جن کا تعلق اعمال سے نہیں ہے، ففی النار، نار، آگ، جہنم، ان کو جہنم میں ہی رہنا ہے۔ لیکن کسی کا آنسو آ رہے ہیں، کوئی مطلب نہیں، کوئی مطلب ہے نہیں، آپ اتنی بات آپ بتاتے رہیے۔ لیکن اللہ کے بندے چیخ پڑتے تھے، رو پڑتے تھے آخرت کی ہیبت ناک خبروں کو سن کر۔ فَأَمَّا الَّذِينَ شَقُوا فَفِي النَّارِ لَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ وَشَهِيقٌ۔ یہ دو لفظ قرآن نے استعمال کیے ہیں نافرمانوں کے بارے میں۔ دین کو کلیجے سے سینے سے نہ لگانے والوں کے بارے میں دو لفظ استعمال کیے ہیں۔ یہ مثال آپ کے محلے میں خچر، گدھے چیختے ہیں، ان کی دو طرح کی آواز نکلتی ہے۔ پہلی آواز کی شکل کچھ اور ہوتی ہے، دوسری اسی آواز میں جو آخری حصہ ہوتا ہے اس کی شکل کچھ اور ہوتی ہے۔ سنتے کہ نہیں سنتے ہیں؟ یہی فرمایا گیا، جب نافرمان جہنم میں ڈالے جائیں گے، لہم فیہا زفیر، بے تحاشا چیختے 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 آوازیں بیٹھ جائیں گی، اور پھر خچروں کی آخری آواز کی طرح ان کی آوازیں ہو جائیں گی۔ کس بنیاد پر؟ رمضان سے کیا مطلب، روزے سے کیا مطلب، قرآن سے کیا مطلب، نماز سے کیا مطلب، پرہیزگاری سے کیا مطلب، دینداری سے کیا مطلب، یہ ان کا حشر قرآن نے بتایا ہے۔ خالدین فیہا، بھول جائیں نکلنے کو، یریدون ان یخرجوا من النار وما هم بخارجین منها، نکلنا بھی چاہیں تو نکلنے نہیں دیا جائے گا۔ فرشتوں کا پہرا ہوگا، ہاتھوں میں گھوڑا ہوگا۔ ایک کوڑے کی جو حدیث نے مثال دی ہے، ایک کوڑے کی، فرمایا گیا وہ کوڑا جو فرشتوں کے ہاتھ میں دیا جائے گا گنہگار کو مارنے کے لیے، جس کوڑے سے ٹانگا ہانکے جاتے تھے، جس کوڑے سے بیل ہانکے جاتے تھے، جس کوڑے سے جو ہے جانوروں کے لیے کام لیا جاتا تھا، ان کوڑوں کی مثال دی گئی ہے۔ فرشتوں کے ہاتھ میں وہ کوڑے ہوں گے، اگر وہ کوڑا پتھر کی چٹان والے پہاڑ پر مار دیا جائے تو وہ پہاڑ چکنا چور اور ریزہ اور بالو ہو جائے گا۔ اس کوڑے اور درے کی یہ ضرب کا اثر ہوگا۔ وہ اس نافرمان کے اوپر چلنے والے ہیں، اس گنہگار کے اوپر چلنے والے ہیں۔ اور رمضان میں جو بہانہ بازی چلتی ہے، یہ اپنی سمجھنے خیریت نہیں ان کی۔ دو چار ٹیبلٹ ڈالے ہوئے جیب کے اندر، معمولی بہانہ لے کر دوا چل رہی ہے، علاج چل رہا ہے۔ دنیا کو سمجھا لو گے؟ کیا اہل دنیا کو حساب دینا ہے؟ کیا دنیا کی عدالت کا کوئی معاملہ ہے؟ یہ خدا کی عدالت کا معاملہ ہے۔ اللہ رب العزت دلوں کے بھید کو جاننے والے ہیں۔ یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، کیا چھپاؤ گے؟ کوئی کی چھپی بھی نہیں۔
میرے بھائی عجیب احادیث کی روشنی میں مفسرین نے عجیب تشریحیں فرمائی ہیں. جہنم کی مختلف قسم کے لوگوں نے توجیحات کی ہیں، جتنا کہہ رہا ہے وہ اتنا کہہ رہا ہے، لیکن قرآن کریم کی وہ تشریح وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِّرَتْ وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِّرَتْ، سعیر کہتے ہیں آگ کو، اور جہنم کا ایک طبقہ ہے سعیر. وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِّرَتْ، زمین کے اندر کے سارے حجابات پھاڑ دیے جائیں گے، اور یہ جو سمندر ہے 75%، اسی کو گرما کے اس کو شعلے بنا دیا جائے گا. آسمانوں تک اس کے شعلے چلے جائیں گے. اب یہ شعلے، یہی آگ پوری کی پوری کائنات، جس پر آپ نے محل بنائے، جس پر آپ نے گھر بنائے، جس پر آپ نے شو روم بنائے، جس پر آپ نے کارخانے ڈالے، پورے کی پوری زمین جو آج آپ کے کام آ رہی ہے، یہ ساری کی ساری زمین آگ کے شوروں سے بدل دی جائے گی. اب یہ بھڑکتا ہوا آگ، یہ بھڑکتا ہوا عذاب، اور یہ بھڑکتی ہوئی آگ ان لوگوں کے لیے جو مسجد آنے سے کتراتے ہیں، قرآن پڑھنے سے کتراتے ہیں، دین کے کسی بھی عمل کرنے پر کتراتے ہیں، ان کے لیے تو یہ عذاب ہوگا. اور یہی جہنم کی شعاعیں اور جہنم کی گرمی. جنت میں لکھا ہے مفسرین نے، چھن چھن کر یہ گرمی جو جہنم کی گرمی ہوگی، آٹا جانا جاتا ہے نا، آٹا، چھن کا لفظ غلط ہے، لفظ ہے چھن کر. اب یہ اس کی لپٹیں چھن کر جنتوں میں پہنچ رہی ہوں گی. جنت میں دریا ہے نا، دودھ کا دریا، پانی کا دریا، شہد کا دریا، مشک کا دریا، زعفران کا دریا. جہاں پہاڑ چھنتے ہیں وہاں لوگ سردی لینے جاتے نہیں آتے. تو اگر اس آگ سے اس جنت کو دور رکھا جائے گا تو جنت میں اتنی سردی ہو جائے گی، وہاں بھی بازار لگانا پڑے گی کمبل لینے کی، وہاں بھی لحاف کا کام لینا پڑے گا. تو اس سردی کو، جو ساری دریائیں اس جگہ پر ہیں اور باغ و بہار، باغات، ان کی سردی کو دابنے کے لیے اسی جہنم سے چھن چھن کر ہوائیں جائیں گی. جنت کے موسم کو معتدل کریں گی جا کر، جنت کے موسم کو اس طرح بنائیں گی جا کر کہ اہل جنت کو چادر اوڑھنے کی ضرورت نہ پڑے، اہل جنت کو کمبل اوڑھنے کی ضرورت نہ پڑے، اہل جنت کو سردی نہ لگے، کھلی فضا میں جس طرح چاہیں اس طرح رہیں جائیں. یہی جہنم گنہگاروں کے لیے بھوسا بنا دے گی، اور یہی جہنم نیک لوگوں کے لیے اس طرح لطیف و باریک ہوا بن کر جنت کو چڑھے گی اور جنت کے موسم کو بہتر بنے گی. ایک معاملے کے اندر، ایک چیز کے اندر اللہ نافرمانوں کو سزا دے گا، اسی چیز سے اللہ فرما برداروں کو راحت کا سامان پیدا فرمائے گا. اس لیے میرے بھائی، یہ مہینہ آ رہا ہے، اس مہینے کے لیے ابھی سے اپنی توانائی مضبوط کریے، تندرستی بنائیے اور مزاج بنائیے. آج تک کوئی مثال اخبار میں، ٹیلی ویژن میں، موبائل میں آپ نے نہیں سنی ہوگی کہ فلاں آدمی نے روزہ رکھ لیا تو مر گیا. کہیں سنا بھیا؟ آج تک کوئی خبر آئی؟ پھر ڈر کس بات کا ہے، خوف کس بات کا ہے؟ سارے کے سارے اعمال، نماز کا ثواب فرشتے سے دلوایا جائے گا، زکات کا ثواب فرشتے لے کر آئیں گے، اس ساری کی ساری طاعات اور عبادات کا ثواب فرشتوں سے دلوایا جائے گا. اللہ نے فرمایا الصوم لی، روزہ میرے لیے، روزہ میرے لیے ہے، وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، میں اپنے ہاتھ سے اس کا بدلہ دوں گا. ابھی جو واقعہ سنایا
ذرا سا رہ گیا ورنہ یوگی جی کے ہاتھ سے نام ملتا کیا ان کو موت نہیں آئے گی؟ ان سے حساب، ارے ان کو بھی حساب دینا پڑے گا، کوئی بڑی نہیں ہے۔ یہاں پر تو امت کو فخر اس لیے ہو رہا ہے کہ وہیں ساری زندگی لگ رہی ہے۔ ایک مومن کا حال یہ ہے جب وہ سنتا ہے الصوم لی، اللہ نے اس حدیث تو نبی سے نکلتی ہے نا، لیکن اللہ نے اس حدیث کو اپنے حوالے کیا۔ قال اللہ تبارک و تعالی الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ میرے لیے ہے، میں اپنے ہاتھ سے اپنے روزہ دار بندے کو اپنے ہاتھ سے اجر میں عطا فرماؤں گا۔ انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، ایک نیکی کا بدل 10 گنا، پھر اسی 10 گنا کو بڑھاتے بڑھاتے 700 گنا تک اجر آتا ہے۔ ہر نیکی کا بدل 25 سے لے کر 10 سے لے کر 700 گنا تک اس کو اجر دیا جاتا ہے۔ لیکن اللہ فرماتے ہیں کہ روزے میں صبر ہے نا، روزہ صبر کی چیز ہے، روزے میں صبر سے کام لینا پڑتا ہے۔ بھوک لگ رہی ہے، پیاس لگ رہی ہے، لیکن کیوں نہیں کھاتا ہے؟ اللہ نے منع کیا ہے۔ کیوں نہیں پیتا ہے؟ اللہ نے منع کیا ہے۔ 7 کوٹھری کے اندر مرغوب غذا بچھا دیجئے لیکن ہاتھ نہیں لگاتا ہے بندہ، اللہ نے منع کیا ہے، اللہ نے منع کیا ہے۔ اسی لیے فرمایا اے میرے بندے، تو نے میرے لیے اپنے کو بھوکا رکھا، میرے لیے اپنے جگر کو پیاسا رکھا، اے میرے بندے تو افطار میں سحر میں جتنا چاہے کھانا چاہے، جو کچھ کھانا چاہے، جتنی عمدہ غذائیں لینا چاہے، اے میرے بندے افطار میں اور سحر میں تجھے کھانے کی پوری اجازت ہے۔ میں کسی نعمت کو تجھ سے سوال نہیں کروں گا، میں کسی نعمت کا سوال تجھ سے نہیں کروں گا۔ یہ روزے کی برکت ہے، ورنہ قرآن کہتا ہے ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، ہوٹل میں کھانے والوں، پارکوں میں کھانے والوں اور ادھر کھانے والوں اور شادیوں میں کھانے والوں، 20 طرح کے لقمے اتارنے والوں، سنو ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، ایک نعمت کا سوال کیا جائے گا۔ لیکن یہ عمل جو روزہ آپ نے اللہ کے لیے رکھا ہے، اس کو خوش کرنے کے لیے رکھا ہے، اس کی طرف سے اجازت ہے۔ افطار کے سامان، سحر کے سامان چاہے جتنا کھا لو، چاہے جیسے کھا لو، چاہے جو کچھ بنا کر کھا لو، جو تمہارا من کرے کھا لو، تم سے ان 2 عمل کا حساب نہیں لیا جائے گا۔ اس لیے روزہ صبر کی چیز ہے، اور صبر کا بدلہ جنت ہے، صبر کا بدلہ جنت ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، ہر نیکی کا 10 گنا سے لے کر 700 گنا تک محدود کر دیا ہے۔ ایک نیکی کا بدلہ 10 گنا، ایک نماز کا بدلہ جماعت کے ساتھ 25 گنا، 27 گنا، یہاں تک کہ اعمال کا اجر بڑھا کر 700 گنا تک دے دیا جائے گا۔ لیکن یہ روزہ بغیر حساب، پتہ ہی نہیں کتنا دیا جائے گا۔ اللہ نے فرمایا، حدیث قدسی ہے، اعددت لعباد الصالحین ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، میں نے اپنے نیک اور صالح بندوں کے لیے وہ سب کچھ تیار کر کے رکھا ہے کہ دنیا میں کسی کے کان نے سنا نہیں، کسی کی آنکھ نے دیکھا نہیں، اور کسی بندے کے دل پر اس کا وسوسہ بھی نہیں گزرا۔ ایسے سامان میں نے ان نیک اور صالح بندوں کے لیے بنا کے رکھے ہیں۔ کل قیامت کے دن یہ صالحین کی جماعت میدان محشر میں جمع ہوگی، اولین ہوں گے، آخرین ہوں گے، اور لوگ اپنے اپنے حالات میں ڈوب رہے ہوں گے، پسینہ پسینہ ہوں گے۔ اللہ نیک اور صالح انسانوں سے فرمائیں گے جاؤ جہنم میں، وہ تمہارے ورثہ
جو گناہ کی وجہ سے نالائقی کی وجہ سے جہنم میں چلے گئے ہیں، جاؤ ان کو اٹھا کر لے کر آؤ۔ اب یہ صالحین کی جماعت جہنم میں کودے گی اور کود کر اپنے اپنے لوگوں کو ڈھونڈے گی۔ جہنم کے شعلے جو ایک دوسرے کو کھائے جا رہے ہیں، وہ شعلے جب صاحب ایمان جہنم میں کودے گا، ان کی انوارات کی لائٹ، ان کے نور کی لائٹ کو دیکھ کر جہنم کے شعلے تھکرا رہے ہوں گے۔ اے میرے نیک اور میرے امت کے بھائیوں، یہ بڑے ادب سے کہا جا رہا ہے کہ ذرا سا کچھ سوچ لو اپنے بارے میں، اس دنیا سے جاتے وقت اس حال میں جانے کا وقت آئے کہ ہم تم سب سے اللہ خوش ہو چکا ہو۔ ورنہ میرے بھائی، آخرت کی گھڑیاں بڑی سخت گھڑیاں ہیں۔ اللہ ہمیں بھی تم سب کو بھی ماننے والا اور عمل کرنے والا بناوے۔ سنتیں پڑھو۔